ان کی فہرست بھی چھپی ہے، ان کے نام بھی شائع ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق بھی جمعیت علماء اسلام سے نہیں ہے۔ یہ کردار ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ ضیاء الحق نے IGI بنایا، IGI متحدہ اسلامی جمہوری محاذ یا پتہ نہیں کیا، اور اس اتحاد کو جیتنے کے لیے ISI نے پیسے دیے۔ اس اتحاد میں ہم شامل نہیں تھے۔ اصغر خان نے عدالت عالیہ میں اپیل کی کہ قوم کو یہ بتایا جائے کہ یہ پیسے IGI کو کیسے ملے، کہاں سے ملے، کس نے دیے اور کیوں کر دیے۔ اس اتحاد میں ہم شامل نہیں تھے۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی، اور یہ جو آپ کی قائدین کی کارکردگی ہے وہ اس پلیٹ فارم سے گزر کر آئے ہیں میدان سیاست میں۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے دلیل کی دنیا میں پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کے برابر کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے، کاش یہ بات لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ آج جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں جی امن نہیں ہے، جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں جی لوٹ مار ہے، جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں جی کرپشن ہے، سڑک کاغذوں میں ہے، گراؤنڈ پہ نہیں ہے، افسروں سے دستخط لیے جا رہے ہیں کہ یہ سڑک مکمل ہے، 1 انچ بھی سڑک نہیں بنی، 1 گز بھی سڑک نہیں بنی، اور اگر کہیں بنی بھی ہے تو آگے بنتی جا رہی ہے سڑک، اور پیچھے سے جو ہے وہ سڑک خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کون پوچھے کہاں ہے عدلیہ؟ 100 موٹو کیوں نہیں لیتے اور وہاں روپے اس طرح ضائع ہو رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے، سوات میں آپریشن ہوا، بلوچستان میں قتل و غارت میری جاری ہے، عدلیہ خاموش ہے، 100 موٹو نہیں لیتے۔ اس لیے یہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پر آرمی بیچاری کر رہی ہے، آرمی کو ملوث کیا گیا ہے، اور امریکہ کو ہمارے لوگ اپنا آقا سمجھتے ہیں، لہذا آقا کے خلاف کوئی بات کرنی نہیں ہے، اور جس آقا کا یہ دم بھرتے ہیں اس آقا نے پاکستان کی زمین پاکستان کے مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی ہے۔ بلیک واٹر نامی بدنام زمانہ دہشت گردوں کا ٹولہ پاکستان میں موجود ہے، ان کی تربیت گاہیں یہاں ہے، اور اس میں تربیت حاصل کرنے والے زیادہ تر ہمارے ریٹائرڈ فوجی ہیں، وہ دہشت گردی کی تربیت حاصل کرتے ہیں، اور پھر جہاں امریکہ چاہے، جہاں اسرائیل چاہے، ان کے ذریعے اپنے مخالفین کی قتل کروائے یا کسی بھی ملک میں حالات کو خراب بنانے کی سازش ہو تو ان کو استعمال کریں۔ کل جو لاہور میں ہوا، قادیانیوں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے، قادیانی غیر مسلم ہے ہمارے آئین کے روپ سے، وہ اقلیتوں میں شمار ہے پاکستان میں، لیکن بہرحال اقلیت ہو یا اکثریت، آئین میں ان کے حقوق ہے۔ لیکن ان کی عبادت گاہوں میں گھس کر ان کا قتل عام کیا گیا،
یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ میں تجھے الزام امریکہ پہ لگاتا ہوں، بلیک واٹر پہ لگاتا ہوں کہ جب سے بلیک واٹر کا وجود یہاں ظاہر ہوا ہے، اس دن سے پاکستان میں مختلف مقامات پہ بم دھماکے اور اس طرح کے کارروائیاں مسلسل ہو رہے ہیں، چاہے وہ راولپنڈی میں ہو یا اس سے پہلے لاہور میں ہو، پشاور میں ہو، اور اب کے بار میں گیا تو وثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ بلوچستان میں بھی کوئٹہ میں بلیک واٹر کا ہیڈ کوارٹر بن رہا ہے، میرے تعبیر ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جس امریکہ کو ہم اپنے مسائل کا حل سمجھتے ہیں، یہ ساری تباہی اس امریکہ کی وجہ سے ہے۔ امریکہ آج اس خطے سے نکل جائے، خطے میں امن ہے، خطہ پرامن ہو جائے گا۔ آج بلیک واٹر سمیت وہ چلا جائے یہاں سے، پورے ملک میں امن آ جائے گا۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مقتدر قوتوں کو ہم سمجھا کے تھک گئے، یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ہم ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں، لیکن اگر امریکہ کو ہم نے ناراض کیا تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ سارے مسائل امریکہ کی وجہ سے۔ ایک موقع پر میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا تم کہتے ہو کہ امریکہ کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں خطے میں، ہندوستان کے مقابلے میں ہمیں بڑا فائدہ ہوگا اگر امریکہ سے دوستی ہوگی، اور میں اسے دلیل دے رہا تھا کہ جی یہ سارا کچھ امریکہ کی وجہ سے ہے، تو وہ سمجھ نہیں رہا۔ میں نے کہا کہ پرانے زمانے میں دیہاتی میں یہ رواج ہوتا تھا، بے ادبی پہلے آپ اللہ سے بھی معذرت کے ساتھ، دیہاتی میں یہ رواج ہوتا تھا کہ کوئی بھی خاتون درد ذہن میں مبتلا ہوتی تھی اور بچہ پیدا ہونے میں دقت ہوتی تھی تو دائی اس کے شوہر کے سلوار کو خاتون پہ پھینک دیتی تھی، اور اس سلوار کی وجہ سے ان میں رسم کہ بچہ آسانی سے پیدا ہو۔ تو ایک موقع پر خاتون درد ذہن میں مبتلا تھی، بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ آخر دائی نے کہا کہ جی اس خاتون کے شوہر کا کوئی سلوار ہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کرے شاید اس کی برکت سے ایک بچہ پیدا ہو۔ گرمی کے دن تھے، خاتون پہ شوہر کا سلوار ڈال دیا گیا۔ خاتون نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں گرمی سے مر رہی ہوں، تم نے یہ کیا کپڑا ڈال دیا؟ تو دائی نے کہا کہ بی بی آپ صبر کریں، یہ آپ کے شوہر کا سلوار ہے۔ تو کیوں ڈال دیا؟ اس لیے ڈال دیا ہے کہ بچہ آسانی سے پیدا ہو۔ تو وہ خاتون بڑی مشکل سے اٹھی اور سلوار کو لپیٹ کے دروازے سے باہر پھینکا اور کہنے لگی کہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے یہ اس سلوار کی وجہ سے ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس امریکہ کی وجہ سے ہے، لیکن ہمارے حکمران نہیں سمجھتے۔ بے شک اب ہم کہتے ہیں زرداری صاحب کو کہ یہ سلوار تو تم ہی پہنے رکھو، لیکن قوم کی جان چھڑاؤ۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جمعیت طلباء اسلام کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ نوجوان نسل لاڈ میں کالے کا یک طرفہ نظام
میں تعلیم پڑھ کے گمراہی کی طرف